ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، حالیہ دنوں میں دبئی سمیت متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے متعدد چھوٹے بڑے شہروں میں ہونے والی طوفانی بارش کا نتیجہ نہ صرف جانی نقصان کی صورت میں نکلا بلکہ شدید بارشوں نے نظام زندگی کو درم برم کر دیا ہے۔ وہیں دوسری طرف دبئی کے متعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دبئی نے قدرت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، یعنی جیو انجینئرنگ کا تجربہ کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں کا سبب بھی یہی بنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیو انجینئرنگ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور حالیہ بارشوں کے بعد اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، جہاں بارش کی وجہ سے متحدہ عرب امارات اور دبئی کا نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، وہیں دنیا کے دوسرے بڑے مصروف ترین دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بدستور متاثر ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے ہمسایہ ملک عمان میں بارشوں کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری طرف دبئی میں 1200 سے زائد فلائٹس متاثر ہو چکی ہیں۔ جمعرات کے روز متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارش نے گزشتہ 75 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں بارش کا ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ 75 سال قبل شروع ہوا تھا۔ یوں یہ متحدہ عرب امارات کی محفوظ تاریخ میں سب سے زیادہ ہونے والی بارش ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ان علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے جو پہلے ہی بارش کے پانی سے زیر آب ہیں۔ نیشنل سینٹر آف میٹرالوجی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے علاقے ختم الشکلہ میں 24 گھنٹوں سے بھی کم دورانیے میں ریکارڈ 254.8 ملی میٹر یعنی 9.7 انچ بارش ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارش کی سالانہ اوسط 140 سے 200 ملی میٹر کے درمیان ہے، جبکہ دبئی میں بارش کی سالانہ اوسط محض 97 ملی میٹر ہے، جس سے آپ آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی میں ہونے والی حالیہ بارش گزشتہ ایک سال سے ہونے والی بارش سے 3 گنا زیادہ ہے، اور متحدہ عرب امارات میں اپریل کے مہینے میں بارش کی اوسط 8 ملی میٹر ہے۔ عرب امارات میں انتہائی کم دورانیے میں ہونے والی بے تحاشا بارش اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق سوشل میڈیا پر صارفین جہاں ایک طرف اسے موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں، وہیں بہت سے صارفین یہ سوال کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ کہیں اس کے پیچھے قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں، مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کی کوشش یا جیو انجینئرنگ تو نہیں۔ تاہم یاد رہے کہ فی الحال سرکاری سطح پر متحدہ عرب امارات میں ہونے والی حالیہ بارشوں میں جیو انجینئرنگ سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ جیو انجینئرنگ کیا ہے اور اس کی مدد سے آج کے جدید دور میں ماہرین حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بحث میں پہلا سوال ہے جیو انجینئرنگ کیا ہے؟ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے مطابق اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اس میں اہم ترین کاربن کے اخراج میں تیزی سے کمی نہیں کر سکیں گے، لیکن جو امر ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاروں کو متبادل امور کی مدد سے زیادہ تیزی سے ٹھنڈا کرنے کے طریقے اپنا سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں فوسل فیول سے دور رہنے کے لیے تھوڑا اور وقت مل سکتا ہے۔ MIT کے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ان اقدامات کو اجتماعی طور پر جیو انجینئرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم ہارورڈ سولر جیو انجینئرنگ ریسرچ پروگرام کے مطابق جیو انجینئرنگ سے مراد اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ماحول پر مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے کچھ اثرات کو جزوی طور پر ختم یا کم کر سکتا ہے۔ جیو انجینئرنگ کے بارے میں جب ایک پروفیسر سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، اور تعریف کچھ یوں کی کہ اپنے ماحول میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ جس کی مدد سے موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکے، اسے جیو انجینئرنگ کہتے ہیں۔ وہیں ان پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جیو انجینئرنگ کی 2 اقسام بھی ہیں۔ انجینئر کے مطابق جیو انجینئرنگ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلے طریقے میں سورج کی روشنی کا انعکاس کیا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ صرف مسئلہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، جبکہ جیو انجینئرنگ کے دوسرے طریقے میں ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو الگ کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یعنی جیو انجینئرنگ کی 2 اقسام ہوئی، پہلی زمینی جیو انجینئرنگ، دوسری سولر یا شمسی جیو انجینئرنگ۔ زمینی جیو انجینئرنگ میں زمین کی فضا یا ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو کم کرنے کے لیے درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب سولر یا شمسی جیو انجینئرنگ میں ماہرین بادلوں کی چمک میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ان سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے
اور زمین اس کے مؤثر اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ ان کے مطابق جیو انجینئرنگ کی ان دو اقسام کی مدد سے ماحول کو نہ صرف صحت مند بنایا جا سکتا ہے بلکہ گلوبل وارمنگ کے مضر اثرات کو کم کرتے ہوئے زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے میں کچھ وقت کے لیے مدد مل سکتی ہے۔ تاہم بہت سے ماحولیاتی سائنسدانوں کا یہ اندازہ ہے کہ دنیا کے پاس کاربن اخراج میں کمی کے لیے چند دہائیاں ہی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو فضا میں اتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ جمع ہو جائے گا کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا۔ اگر سوال یہ ہو کہ جیو انجینئرنگ کے بارے میں پہلی مرتبہ کب سوچا گیا، میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے مطابق 1991 میں جب فلپائن میں ماؤنٹ پیٹابو میں شدید دھماکے سے آتش فشاں پھٹنے کے بعد کئی ماہ تک دھواں اور راکھ کے بادل ان علاقوں پر چھائے رہے تھے اور فضا میں 20 ملین ٹن سلفر ڈائی آکسائیڈ پھیل گئی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی سال تک یہاں کا درجہ حرارت نہیں بڑھ پایا تھا۔ یہ سب تو قدرتی طور پر ہوا تھا، مگر اس کے بعد سائنسدانوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی کہ اگر عارضی طور پر ایک خاص بلندی پر 50 میگا ٹن سلفر کا چھڑکاؤ کیا جائے تو اس طرح سے تقریباً 2 سال تک زمین پر درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور گلوبل وارمنگ کی بدولت ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو کچھ عرصے کے لیے لگام ڈالی جا سکے گی۔ اس وقت یہ بات آئی گئی ہو گئی اور اس پر مختلف سوال بھی اٹھائے گئے، مگر اس کے بعد 2006 میں جیو انجینئرنگ کی بات ایک مرتبہ پھر ہوئی، اور اس مرتبہ اس پر بات ایک ڈچ ماہر موسمیات اور ماحولیاتی کیمیا دان پال جوزف کرسٹنسن نے کی۔ ان کے بات میں وزن اس وجہ سے بھی تھا کہ کرسٹنسن نے زمین کے گرد موجود اوزون لیئر میں ہونے والے سوراخ کے خطرات پر تحقیق کے لیے اپنا نوبل انعام بھی جیتا ہوا تھا، اور سلفر ڈائی آکسائیڈ پر بھی انہوں نے بات کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں جیو انجینئرنگ کی مدد سے تجربات ہو رہے ہیں؟ اس بارے میں ہماری معلومات کے مطابق جیو انجینئرنگ کی مدد سے یا اس سوچ پر کام کرتے ہوئے چند ترقی یافتہ ممالک میں اس پر کام ہو رہا ہے، مگر ان کے مطابق اگر زمین کے ایک حصے یا کونے میں جیو انجینئرنگ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات یعنی زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے اثرات زمین کے دوسرے حصوں پر منفی ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس میں سرمایہ کاری کر کے ایسا کر سکتے ہیں، مگر جن ممالک کے پاس ایسا کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ان پر اس کے اثرات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیو انجینئرنگ کی مدد سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے اور درجہ حرارت کو کم کرنے سے بھی برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں مناسب قانون سازی نہ ہوئی اور ہر ملک یا چھوٹے بڑے ادارے بنا کسی روک ٹوک کے اس میں آگے جانے لگے تو مجموعی طور پر زمین پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اس قانون سازی کو یقینی بنایا جائے۔ اب اگر دبئی میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کریں تو جیو انجینئرنگ سے زیادہ یہاں کلائمیٹ موڈیفیکیشن یعنی مصنوعی طریقے سے موسم میں تبدیلی کی کوشش کا معاملہ ہے، جسے ہم عام الفاظ اور سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں مصنوعی طریقے سے بارش کرنا، کیونکہ عرب ممالک میں یا علاقوں میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی تو ایسے میں کلاؤڈ سیڈنگ یا بادلوں پر نمک چھڑکنے کی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل یعنی کلاؤڈ سیڈنگ میں آپ بادلوں کو بارش برسانے کے قابل تو بنا سکتے ہیں، مگر آپ کا کنٹرول اس بات پر نہیں ہوتا کہ وہ بادل 100 ملی میٹر بارش برسائیں گے یا 200 ملی میٹر۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بادلوں سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تاکہ زیادہ بارش پیدا کی جا سکے۔ اس عمل کے لیے ہوائی جہاز استعمال کرتے ہوئے سلفر آئیڈائڈ جیسے چھوٹے ذرات بادلوں میں چھوڑے جاتے ہیں اور پھر پانی کے بخارات انہیں بارشوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تکنیک برسوں سے موجود ہے، جس کا حالیہ عرصے میں متحدہ عرب امارات میں بھی استعمال کیا ہے۔ عام طور پر کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب بارش کے لیے درکار مناسب ہوا، نمی اور گرد کی کمی ہو۔ حال ہی میں پاکستان میں بھی متحدہ عرب امارات کی مدد سے گزشتہ سال دسمبر میں لاہور میں مصنوعی بارش کا ایک تجربہ کیا گیا تھا۔ انڈیا میں اس کا پہلا تجربہ 1952 میں کیا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی کے دوران امریکی فوج نے ویتنام کے علاقوں میں فوجی سامان کی ترسیل روکنے کے لیے متنازع طور پر یہ تکنیک استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ چین، متحدہ عرب امارات اور بعض انڈین ریاستیں قحط جیسی صورتوں میں بھی کلاؤڈ سیڈنگ کی آزمائش کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔